حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سبب ہے، اور ہم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ نور سنتے ہیں تو ہمارے دل میں، قلب میں، روح میں امانیت اور سکون اترنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا نام ہی اتنا دل آویز، اتنا سرور انگیز اور اتنا میٹھا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے آپ کے ذکر کو وجہ قرار جاں بنایا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھانڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ ہمارے لیے تو یہ قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے اور سرور باطن ہے۔ ان کا تذکرہ، ان کی باتیں اور ان کے فضائل و مناقب کی خوبصورت اور دل آویز کہانیاں ہمیں تسکین دیتی ہیں، ہمیں قرار دیتی ہیں۔ باقی رہی بات حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی صورت، جس کا ایک رنگ اور پیرایا محفل میلاد ہے، تو ساری زندگی بھی ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے رہیں۔ حق کے شکر پہ نہ ہوتا ہے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ نہ آتے۔ ہمیں اپنے آپ کی شناسائی بھی نصیب نہ ہوتی، عرفان ذات بھی نہ ہوتا، خود ہی کا تعقل نہ ہوتا، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر وہ جلوہ کرنا ہو۔ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان جس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اولاد آدم کے سر پہ اللہ نے عزتوں کا تاج رکھا، کرامت کا تاج رکھا، اس کو شرف دیا کہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے لیے ہوئی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ حضرت انسان کے لیے۔ زمین فصلیں اگاتی ہے، زمین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی خدمت کے لیے۔ جانور دودھ دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، چھاؤں فراہم کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کے لیے۔ پوری کائنات کا چرخ گھوم رہا ہے انسان کے لیے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو یہ تو اس کائنات کا مقصود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ پہچان سکا کہ میں کون ہوں، اور اس نے حیوانات کو، چوپایوں کو، بہائم کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، چلتی ہواؤں کو، کس کس کو اپنا معبود نہیں مانے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، اسی زمانے میں اس کو بھی انسان نے اپنا معبود سمجھا۔ سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، درختوں کو اس نے اپنا معبود بنایا۔ مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہوا، پتھروں کے اصنام کے آگے پیشانی کے تقدس کو اس نے پامال کیا، لکڑی کے وزن پوچھتا رہا۔ اس کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، لیکن یہ تو میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم،
جنہوں نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ درخت تیرے معبود نہیں ہو سکتے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیے، تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے یہ درخت پیدا کیے گئے، یہ چاند سورج ستارے اجرام فلکیہ تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے۔ ان جانوروں کو پوج رہے ہیں، یہ تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا آ کے قدموں میں سلامیاں دیتا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کا نوکر نکلا، جس کو میں خدا مان رہا تھا وہ تو انسان کی انگلی کے اشاروں پہ رقص کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس کا فہم جاگا، اور اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، یہ جو درختوں کو، حشرات ارض کو، اجرام فلکیہ کو، درختوں کو، ہواؤں کو، چلتے پانیوں کو اور بہتی ندیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا، اب ذرا اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے اگر مجھے فرشتہ بھی تم نے کہا تو اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے، چونکہ فرشتوں کی پیشانی بھی تو میرے حضور جھکتی رہی۔ اب اس کا باطن جاگتا ہے اور اس کی خود ہی جاگتی ہے، اور اسے اپنے آپ کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، محفل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اس کو پتا چلا کہ میں کون ہوں، اور خود ہی سے ملاقات ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا، خود شناسی کا نور بھی ملا تو حضور کی دہلیز پہ آ اس ذات پہ آ کے اس کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی، تو ساری زندگی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کا حق شکر ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بہت بڑی بات ہے، خود شناسی بھی نہیں تو آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری اور بھرکم ڈگری، لیکن عقل و فہم اور ادراک کہاں گھاس چرنے گئی۔ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، اس مٹی کے مادو کو، اس پتھر کے صنم کو، اس لکڑی کے وزن کو وہ اپنا معبود مان رہا ہے اور اس سے حاجتیں مانگ رہا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پیا، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کی طبی معلومات اس کو کچھ فراہم نہیں کرتی کہ یہ متعفن اور بدبودار چیز کیا اس کے لیے شفا کا سبب اور اس کے لیے بہتری کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو تبرک سمجھا ہے۔ دوسری جانب میں اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک 8-7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو اس نے پانی معمول سے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو جھڑکنے کے لہجے میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی دارالعلوم کا فارغ التحصیل عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہوں،
وہ 7-8 سال کا دوسری تیسری کلاس کا ایک بچہ تھا جو پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مرئی چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا، اور ادھر MBBS ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ ہے۔ تو آواز یہی آئی کہ میاں وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا۔ تو زندگی کا نور، باطن کے اجالے اور اندر کا سرور اگر نصیب ہوگا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سید گیلانی علیہ الرحمہ نے کیا کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری خوبصورتیاں اسی دہلیز سے ملی۔ مجھے بتاؤ کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیتا ہے اور معاشرے سے داد پاتا ہے، یعنی کیسا شفاف معاشرہ تھا کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گڑا کھود کے زندہ درگور کرتا ہے، اوپر سے مٹی انڈھیلتا ہے، اور اس چھوٹی سی بچی کے ننھے سے ہاتھ جڑے ہوئے زندگی کی خیرات مانگتے ہیں، لیکن اس ظالم اور شفاق باپ کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا، اور وہ مٹی انڈھیلتا ہے، اس بچی کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے جڑے ہوئے ننھے ننھے ہاتھ اس مٹی میں دب جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو معاشرہ داد دیتا ہے، تو نے کارنامہ سے انجام دیا، تو نے اپنی عزت بچا لی، اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا ہونے سے بچا لیا، جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے آیا تھا۔ یہ کوئی وہم نہیں، حقیقت ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا وہ ان بچیوں کا ہوگا۔ قبروں میں گڑی ہوئی اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا، کیونکہ ان کی نہ کوئی FIR کٹی، نہ ان کے لیے کسی نے آنسو بہائے، نہ ان کے لیے جو ہے وہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی ادارے میں، کسی ایوان میں ان کے لیے کوئی احتجاج ہوا، نہ کسی نے ان کے لیے بینر اٹھائے، زندگی سمیت ریت میں دب گئی وہ۔ آج قیامت کے دن پہلا مقدمہ ان کا لایا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولا، جو کسی کے قتل کا ذریعہ بن گیا ہو، کسی کے قتل کے جملے میں صرف آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملیں گی۔ وہ جس نے بیٹی زندہ درگور کر دی اپنے ہاتھوں سے، تو پہلا کیس یہ کھولا جائے گا، اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے یہ ذنب قتلت، کس جرم میں قتل کی گئی؟ اب ان کو کیا پتا کہ ظالم باپ نے یہ قیامت کیوں توڑی؟ ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑا ہے، اس سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، لیکن اللہ ان ظالم باپوں سے پوچھنے کی بجائے ان بچیوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ظالم باپ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے، اور یہ ڈٹائی سے جرم ہوتا ہے۔ لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، ایک آواز بلند ہوتی ہے، وہ آواز آپ نے سنی ہے، لیکن اس کو کلمہ تحسین کے معنی میں آپ نے سمجھا ہوگا، لیکن اس تناظر میں اس کو دیکھیے، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے میری پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچ گیا، اور معاشرہ بھی اسے داد دیتا ہے اور یہ جرم نہیں ہوتا، تو جس معاشرے میں بیٹیوں کی یہ تذلیل
اور تحقیر ہو رہی ہے، اس معاشرے میں ایک آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سارے ظلم کی نفی ہوتی ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتی ہیں تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جانے والی نہیں ہیں، عزت کی مسند پہ بٹھائی جانے والی۔ اور آج بھی جو بیٹیوں کے لیے عزت موجود ہے، یہ میرے حضور علیہ السلام کی دی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو مزدوری کرتے دیکھا، اس کی کمر پہ بوری لدی ہوئی تھی، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا اتنے بڑھاپے میں آپ کام کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو اس کا لہجہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا۔ اس نے ایسے کہا کہ حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کا بھی میں نے نکاح کرنا۔ میں نے کہا یہ بوڑھا باپ اس بیٹی کے لیے بڑھاپے میں دھکے کھا رہا ہے، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، یہ بیٹا، یہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو زندہ درگور کرنے میں باپ کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ میں نے پردیس میں پتھر کوٹتے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی، بھائی وہاں جوانیاں کاٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کرنی، یہ تو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کے سینے میں بیٹیوں کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک دن کے میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی ان کے نام کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم آئے، چند نعرے لگا لیے اور واپس چلے گئے، ہمیں اپنی زندگیاں حضور کے نام کرنا ہوگا، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو منظم اور مرتب کرنا ہوگا ان کے لائے ہوئے نظام کی مطابقت میں۔ میرے استاد فرماتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب اسلام کے خانے میں اسلام کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو بتانا پڑے، نہ کہنے کی نوبت آئے، تم دور سے چلے آ رہے اور لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام، تمہیں بتانا نہ پڑے ہم عاشق رسول، تمہارے چہرے بتائیں کہ یہ عاشق رسول، تمہارے رویے بتائیں کہ تم عاشق رسول، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ میری ہمسائیگی میں عاشق رسول بستا ہے، تم نے جس سے رشتہ داری کی ہو وہ بتائیں کہ واقعی سچا عاشق رسول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اس کی زندگی جیرن بنا کے رکھ دیں، ہمسائے ہم سے تنگ ہوں، ان کو اذیت دی ہوئی ہو، اور ہم عاشق رسول کا ٹائٹل لیے دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور ہم عاشق رسول کہلائیں، ہماری دکان سے 2 نمبر سودا ملے اور ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ جب ہمارے ساتھ یہ ٹائٹل لگ گیا کہ یہ عاشق رسول ہے تو پھر ہم سے کوئی بے دھڑک ہو کے دودھ خریدے کہ ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، یہ عاشق رسول ہے، دکان سے 2 نمبر سودا بک ہی نہیں سکتا، یہ عاشق رسول ہے، شادی کرنی ہے بے دھڑک کرو، یہ عاشق رسول ہے۔ لیکن ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے رویے سارے وہ کہ جو منافقین والے، اور ہم نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میاں عشق رسول یہ زبان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ عمل کا ثبوت ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ اپنی زندگی کو ان کے نام اس طرح لگاؤ کہ پتہ چلے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں، ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور سچے غلام ہیں، اور ہم سے دوستی کرتے ہوئے، ہم سے رشتہ داری کرتے ہوئے، ہم سے کاروبار کرتے ہوئے کسی کو جھجک نہ ہو، کیونکہ یہ ٹائٹل ہے اور یہ اتنا مقدس ٹائٹل ہے کہ اب یہ ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فراڈ کرے، یہ جھوٹ بولے اور یہ اذیت کا سما اور سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ تو آقا کریم نے جب صحابہ کی اس عمل کو دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دے رہے؟ یعنی میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تمہیں، لیکن تم
اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تو اس کا کیا سبب ہے، وجہ کیا ہے؟ ما یحملکم علی ھذا، تو صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اس بات کی طرف لے کے آئی ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے۔ تو آقا کریم نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت صرف یہی نہ رک جائے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام بھی کرنے چاہیے۔ یہ کر رہا ہے تو 3 کام بھی کرنے چاہیے۔ وہ کیا؟ جب بولے سچ بولے، دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آبسے تو ہمسائیگی کا پورا پورا حق ادا کرے۔ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن یہ 3 چیزیں بھی یاد رکھو کہ زبان تمہاری سوائے حق کے کبھی بات ہی نہ کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے، کبھی زندگی میں کمزور لمحے بھی آ جاتے۔ تو پھر کہا کہ اچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ بلکہ فرمایا اولاد مبخلتن و مجبنتن، جو اولاد ہے یہ بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتے۔ بندے کے پاس جب اولاد نہیں ہوتی، اکیلا ہوتا ہے، کمارا ہوتا ہے تو بہادر بھی زیادہ ہوتا ہے، شاہ خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر وہ فرمایا مبخلتن و مجبنتن، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بزدل پڑ جاتا ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے مومن ہوتا ویسے سخی ہے، اس کی فطرت سخی ہونا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے کوتاہی ہو جائے، بخل ہو جائے۔ ہوتا مومن بہادر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ یہ 2 سوال ہوئے، پھر تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں دعویٰ ایمان ہے تو ہماری زندگی میں جھوٹ ہے۔ آج تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکتا، میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک رہا ہے؟ وہ تو جھوٹ کے کبھی قریب نہیں گئے، جھوٹ تو انہوں نے زندگی میں نہیں کبھی بولا، تو ان کا سودا کیسے بک جاتا ہے؟ تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ فن ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سچائی جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو ہم تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بدبو جب نکلتی ہے جھوٹ کی وجہ سے تو 1 میل فرشتے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک گھر کے اندر باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، بیٹیاں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، تو فرشتے تو کئی میل دور پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ اب ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، جو برکت لے کر آنے والے فرشتے تھے وہ تو کئی میل دور کھڑے ہیں، وہ تو اندر آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جھوٹ کی بدبو ان کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اور ہم نے کیا نکالا اس کا راستہ؟ ہم نے کہا کسی نے تعویذ ڈال دی، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے عمل کر دیا ہے، پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے، وہ تو ساری دکانداری سجا کے اسی کام کے لیے بیٹھے، اور کوئی گاہک آئے اور اس کو مزید ذوف و اعتقادی کا مریض بنائے۔ تو عامل نے کہا تو اچھا ہو گیا وقت پہ آ گیا، اگر لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے اور تیرا ککھ نہیں رہنا تھا۔ اب ہر اتوار کو چوکی بھرنی پڑی، اور یہ سوچا ہی نہ کہ میرے گھر کے اندر جو بے برکتی ہے وہ جھوٹ کے تعویذ پڑے ہیں، جو جادو ہوا ہے وہ جھوٹ کا ہوا ہے، جس کے سبب سے میرے گھر سے برکت اٹھ گئی، وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور تعویذوں پہ تعویذ لے کے گھول گھول کے پی رہے ہیں، چگاٹوں پہ بھی رکھ رہے ہیں، درختوں پہ بھی باندھ رہے ہیں، چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سارے عامل غلط ہوتے ہیں، 99% عامل غلط ہیں، 100 میں 1 ٹھیک بھی ہوتا ہے، زیادہ تر ڈاکو چور لٹیرے بیٹھے ہیں، تو کوئی 100 میں 1 اچھا بھی ہوگا، اور یقیناً ظاہر اچھے ہوتے ہیں، لیکن عمومی رویہ یہ ہے کہ یہ سب مکر و فریب کا دھندا ہے، یہ سب کمائی کے کاروبار۔
اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ جو ہمارے اندر نحوستیں اتری ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ یہ جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے نیڑے نہیں آئے۔ جب رحمت کے فرشتے نیڑے نہیں آئے تو رحمت تو ان کے ذریعے پہنچنی تھی، اور ہم پھر ایک نئے ذوف الاعتقادی کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب ذوف الاعتقادی کا مرض آتا ہے پھر توحید کا نور چھن جاتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے ایسے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے 6 سال سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، اور ان کو ان کی بدبو بھی کوئی فیض نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے بدبو سے ان کا باطن مردہ ہو گیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سچ لانا ہوگا اور سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، پھر زندگی نور سے، روشنی سے، اجالوں سے مالا مال ہوگی۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر تو سچ ہی سچ ہونا چاہیے، اور سچ کے ساتھ ہمیں جڑ کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ فرمایا جو سچ ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں سچ کے خوگر ہو کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنا بڑا علاقہ ہے لاکھوں نفوس پر مشتمل ہوگا۔ یہ میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ چند 100 لوگ ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، اتنے لوگ کئی لاکھ لوگوں میں سے یہ چند لوگ ہیں۔ لیکن اگر آج اس مجلس کے اندر صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف یہی عزم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا، تو آپ کا علاقہ دیکھیے 1 مہینے میں بدلا بدلا دکھائی دے۔ لیکن ہمیں تقریر سننے کا بھی ایک چسکا ہے۔ ہم تقریر کانوں کے تلذذ کے لیے سنتے ہیں، کانوں کا ایک نشہ ہے نا، اس لیے ہم محفل، تقریر، یہ ساری چیزیں ہمارا کانوں کے تلذذ کے لیے، روح کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں ماضی میں کبھی اتنی ہوئی تھی؟ چینلز کھولو تقریریں ہیں، یوٹیوب کھولو تقریریں ہیں، مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، ہر جگہ پہ خطابات ہو رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، محافل ہو رہی ہیں، تقریریں ہی تقریریں ہو رہی ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے تقریر تھوڑی کی تھی، ان کا تو عمل تھا، اور اس کے عمل کی خوشبو سے دنیا بدل گئی تھی۔ اور آج میری تقریر سن کے لوگ سبحان اللہ تو کہہ دیں گے، لیکن اگر اندر تبدیلی نہیں آتی تو پہلے مجھے اپنے اندر اترنا پڑے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کے ساتھ اپنے باطن کو مزین کروں، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم مساجد کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبے میں آئیں یا کسی جلسے میں آئیں، ہمارا مقصد کانوں کی لذت حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد خیر دینا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو۔ صحابہ 10 آیتیں سنتے تھے، اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب 10 پہ عمل ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ عملی مسلمان تھے۔ اور ہمارے پاس معمولات کا ذخیرہ تو ہے، ہمیں بڑے بڑے جملے یاد ہیں، بڑے بڑے اقوال زرعی یاد ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر عمل کی دنیا میں آ کے دیکھیں تو ہم زیرو ہیں۔ تو اس لیے حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنگ موتا پہ حضور نے بھیجا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ، تو یہ جمعرات کا دن تھا، تو فرمایا ان کو 7 لوگوں کو لے کے تو جنگ موتا پہ روانہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ حضور کو ملنا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں، اور اسی غزوہ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے صحابہ کے لشکر کو تیار کیا اور شہر سے باہر روانہ کیا اور کہا تم چلتے رہو، میں تمہارے ساتھ آ کے مل جاتا ہوں۔ اور رات مدینہ المنورہ میں رکے اور صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑا۔ جب حضور خطاب فرمانے بیٹھے تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے، تو فرمایا ابن رواحہ تم یہاں ہو، میں نے تو کہا تھا کہ تم روانہ ہو جاؤ۔ عرض کی حضور میں نے سب کو روانہ کر دیا اور میں رک گیا ہوں اس آرزو میں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ لوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اگر یہ سونے سے بھر جائے اور تم اس کو خیرات کر دو،
جو چلے گئے ہیں تم ان کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی نیت سے رکے تھے، لیکن ایک طرف حضور کا حکم تھا اور ایک طرف ان کی محبت کا ایک جذبہ تھا، لہٰذا محبوب کا حکم مقدم ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ اپنے ذوق کی ہی زندگی گزار رہے ہیں یا حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، ان کے رنگ کے اندر ہمیں آنا ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو ان کے عطا کیے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ تو میں پھر اپنے استادوں کا قول دہراتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا تمہاری وضاحت سے لے کے طرز زندگی تک، تمہارے وعدے وعید سے لے کر کے تمہارے انداز حیات تک ایسا ہو کہ تم دور سے بھی آ رہے ہو تو لوگ کہیں یہ حضور کا غلام ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے محترم حاجی صاحب کو کاروبار میں، رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں دے۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک صالح پاکیزہ مسلمان بنا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی آ جائے ہمارے اوپر، حکمران اچھے آ جائیں، لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے حکمران آئیں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا، جو بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے تاریخ کا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے لا کے ایک پرڑے میں ڈال دیں، دوسرے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں، یہ پرڑا پھر بھی بھاری ہو۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، لیکن کسی نے جرأت کر لی اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگرچہ اس وقت بچپنے میں تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم۔ اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسا۔ تو آج ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں، یہ شاید کسی کو گمان ہو کہ 8 تاریخ کے بعد بدلا موسم ہوگا، وہی آبلے، وہی جلن، درد دل میں کوئی کمی نہیں، وہی کچھ ہوگا، وہی ڈاکو، چور، لٹیرے، بدماش، گنڈے، وہی ہڈیاں نوچنے والے، اور جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے، خزانوں کو دبوچنے والے، وہی شرمناک ماحول ہوگا، کوئی تبدیلی آنے والے نہیں۔ خام خواہ آپ مشقت میں نہ پڑے، ایسے نہ امید لگا کے بیٹھیں کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے ہم بدلنے والے نہیں۔ جب ہم بدلنے والے بھی نہیں تو اوپر سے بدلنے والے نہیں۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، ہم بدلیں گے تو اللہ رحمت کی چھتریاں پہنیں گے۔ اس لیے یہ سزا ہے ہماری، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے گناہوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب۔ علماء تفسیر نے کہا اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں، نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اور ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ تو آج اس عذاب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور جکڑے رہیں گے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے، اجتماعی توبہ نہیں کرتے، اور وہ ہم تیار نہیں ہیں تو کرنے کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اللہ کا کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ راستے کھول دیتا ہے، کشادہ کہتا ہے نہدینہم سبلنا۔ اللہ کہتا ہے آئے صحیح، میں ایک نہیں کئی راستے کھولتا ہوں، وہ آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔
راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی بوسا ہی نہیں۔ کچھ سچی طلب سے آئے تو اسے دروازے کھول دیتے، لیکن جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو تمہارے اوپر یہ سزا کے طور پہ مسلط ہوتے رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ۔ خوش فہمی اگر پال لو تو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ آغاز یہاں سے ہوگا، اور اس جسم کا آغاز یہاں دل سے ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے کی گل نہیں مکتی جے دل و نہ مکائی۔ یہاں سے آغاز لیں اور پھر پورے بدن کو، پھر اپنے گھر کو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ نے قرآن میں ضابطہ دیا ہے۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، میری ذات سے ہوگا، پھر میرے گھر سے ہوگا، پھر وہ نور پھیلے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، دوسروں کو بدلنا چاہتے۔ اپوزیشن حکومت کو بدلنا چاہتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بدلنا چاہتی ہے۔ عوام کہتی ہے اوپر والے بدل جائیں، وہ کہتے ہیں نیچے والے بدلیں۔ یہ لڑائی چلتی رہے گی، بدلاؤ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اپنے سے آغاز کرنا ہے، آپ کو اپنے سے آغاز کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم قیامت کے دن اپنا اپنا فرد عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے، یہ دعا کیجیے کہ اللہ ملک کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ورنہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ تو اس لیے ہمارا نامہ اعمال تو یہ ہے کہ پتھر برسیں آسمان پہ، لیکن پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں تبدیل، اس کے پتھر نہیں، اس کے اوپر پتھر نہیں برستے۔ تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، جس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ دینی پڑتی ہے، لیکن ہم قیمت دیں اس کی، ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ نو انٹری کا بورڈ لگا دیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سچ بولیں گے چاہے اس کو کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو سچ کا ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سچ کا کوئی نقصان نہیں۔ سچ ہی جنت کا راستہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی آقا حضور نبی رحمت اعلان نبوت سے قبل کافروں کی زبان سے بھی صادق اور امین کہتا ہے، اپنے تو اپنے تھے۔ تو اللہ آپ کو یہاں سب کو برکتیں دے، اور جو حاضری کا شرف، موقع، سعادت ملی، اس کی برکتیں اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی اور آخرت سب کو اللہ خیر کے ساتھ رکھنا۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کے گھروں میں پیدا کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو، اپنے اعمال کو، رویوں کو، طرز زندگی کو، انداز معاشرت کو، عادات کو، خصائل کو شریعت بیضا کی مطابقت میں ڈھالنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ یہاں ہمارے محترم حاجی صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں، پورے علاقے پہ اللہ کی رحمت نازل۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو اپنی خاص عنایتوں کا حصار عطا کر، بالخصوص اللہ فلسطین کے مجبوروں کی نصرت فرما۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں۔ اللہ ان دکھیاروں کی مدد فرما، ان پریشان حال لوگوں کے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے محترم جناب قاسم صاحب کے والد بزرگوار انتقال کر گئے، اللہ ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فوت شدگان اللہ سب کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔